الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار اللہ تعالیٰ تنقین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام مجتبی امام الرسول خاتم الانبیاء آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات سامعین، اللہ احکام الحاکمین نے مجھے اور آپ کو جس جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے اس جسم کا کوئی مالک ہے، اس جسم کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس نے یہ جسم ہماری مرضی سے نہیں بنایا. اپنی اس کی مرضی تھی، اپنی اس کی تخلیق تھی. اس مالک کائنات نے ہمارے اس جسم کو اپنی مرضی سے بنایا اور پھر اس کے اوپر ہر وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلی. انسان پہلے بچپن میں، پھر اس کا بچپن جوانی دیکھتا ہے، اور پھر اس کی بہار والی جوانی وہ ان قریب بڑھاپے میں منتقل ہو جاتی ہے. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس کو بنانے والی ذات، اس کو خوبصورت شکل میں ڈالنے والی ذات، وہ واپس اس کو اپنے پاس بنا لیتی ہے. حضرات، انسان دنیا میں آیا تو دو طرح کی سوچیں اس کے ساتھ چلی، دو طرح کی سوچیں اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ایک سوچ یہ ہے کہ یہ میرا جسم ہے، اس میں مرضی میری ہے، میرے دل میں آیا نماز ادا کر لوں، دل میں آیا حقوق العباد کا خیال کر لوں، دل میں آیا حقوق اللہ کو پورا کر لوں، میں اپنی خواہشات کا مالک بن جاؤں اور میں اپنی نیتوں کو، اپنی سوچوں کو پورا کر لوں. میرے من میں جو آئے، جب آئے، جس وقت آئے، جتنا آئے، میں وہ کر جاؤں. ایک سوچ یہ ہے، اور یہ سوچ دن بہ دن سختی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ پھیل رہی ہے اور انسان اس کا انکاری نہیں. لیکن یہ نقطہ نظر کہ میں جو چاہوں، جس وقت چاہوں، جس قدر چاہوں، جتنا چاہوں، اپنی خواہشات کی پیروی کر جاؤں، اور یہ میرا جسم، اس پہ مرضی بھی میری ہے، یہ انسان کا نقطہ نظر جو پہلا ہمارا پہلو ہے. آج انسان کا یہ پہلا نقطہ نظر کیا اس کو فائدہ دے گا یا نقصان دے گا؟ قابل غور بات یہ ہے، شراب چل رہی تھی، مکے اور مدینے کی گلیوں میں شراب پی جا رہی تھی، لیکن آسمان والے رب نے جب شراب کو حرام کرنے کا حکم دیا تو فوراً سے حرام نہیں کر دیا. فرمایا کہ شراب، اس میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نقصان بھی ہے. اور جب نقصانات کو دیکھا گیا تو نقصانات کی تعداد فائدوں سے کہیں زیادہ نکلی. نقصان شراب کا زیادہ، فائدہ شراب کا کم. تو نقصان والی کاؤنٹنگ کو دیکھتے ہوئے، نقصان والی تعداد کو دیکھتے ہوئے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذا آسمان والے رب نے شراب کو حرام قرار دے دیا. اسی طرح یہاں پہ میں اور آپ رکے ذرا یہ سوچئے کہ ایک وہ انسان کہ جو اپنی خواہشات کے تابع ہے، جو اپنی من مرضی کے تابع ہے، جو یہ صرف سوچتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، اس میں مرضی بھی میری ہی چلے گی، میں اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لوں.
ٹھیک ہے کر سکتا ہے. آسمان والے رب نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا دو راستے دیے ہیں. اسی وجہ سے وہ دیے ہیں کہ ہم نے تیری رہنمائی کر دی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ہم نے تجھے دو راستے دکھا دیے. ہم نے تیری دو راستوں کی طرف رہنمائی کر دی. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب یا تو اپنے جسم کو اس رب کے تابع کر دے, اپنے جسم کو اس رب کے تابع کرتے ہوئے اس کی فرما برداری میں اپنے جسم کو گزار دے, اور جنت کے عالی شان محلات کا اور شرابت طہورہ کے وارث بن جاؤ. وَإِمَّا كَفُورًا یا دوسرا راستہ ہے کہ کفر کر کے اپنے جسم کی بات کو مان کے اپنے جسم پہ اپنی مرضی سمجھ کے کہ یہ میرا جسم ہے, اس کے مرضی ہی میری چلے گی. کفر والا راستہ اپنا لو جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ سب کو محفوظ فرمائے. حضرات یہ جملہ کہ میرا جسم میری مرضی, یہ جملہ آج کا تو نہیں ہے. یہ جملہ آج کا جملہ نہیں ہے. یہ جملہ اس وقت سے اس کا آغاز ہوا جب شیطان نے میرے اور آپ کے مالک و حقیقی سے گفتگو کی تھی, جب میرے اور آپ کے رب سے اس نے بات کی تھی. آدم علیہ السلام کو حکم دیا, فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابلیس نے انکار کیا, تکبر کیا اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. سورہ صاد کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اس کے سارے معاملے کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور جب اللہ احکم الحاکمین نے اس شیطان ابلیس سے پوچھا, مردود اور لعنتی سے پوچھا, جو میرا اور آپ کا جانی دشمن ہے, اللہ ہم سب کو اس کی چالوں سے محفوظ فرمائے. سارے آمین کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی چالوں سے محفوظ فرمائے. جب اللہ احکم الحاکمین نے اس سے پوچھا کہ آخرکار ایسی کون سی وجہ تھی کہ تو نے میرے حکم کی عدولی کی ہے, آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, تو اس نے جواب دیا تھا انا خیر, میں بہتر ہوں. اپنی شکل کی طرف دیکھا, اپنی صورت کی طرف دیکھا, اپنی رفت کی طرف دیکھا, اپنی بلندی کی طرف دیکھا, اور اپنے آپ کو دیکھ کے آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. میں بہتر ہوں, میرا جسم ہے, اس میں مرضی میری ہے. میں اس سے اعلیٰ ہو کے میں کم تر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. حضرات یہ روز اول شیطان نے جب سب سے پہلی نافرمانی رب کی تھی, اس وقت سے یہ نعرہ چلتا آ رہا ہے, اس وقت سے یہ جملہ گردش کر رہا ہے, اس وقت سے یہ جملہ نکلا. اور آج ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں, آج ہم اپنے میڈیا کی زینت میں بھی دیکھتے ہیں, آج ہم اپنے گلی بازاروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ نعرہ ہوتا ہے کہ بھائی جسم میرا ہے, مرضی بھی میری چلے گی. حضرات اگر جسم میرا ہے, اگر مرضی میری ہے, تو پھر قرآن کی وہ کتنی آیات ہیں کہ جو اس بات کی بار ہمار دہائی دے رہی ہیں کہ انسان تیرا کچھ نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اپنے اس عزت والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تیری خوبصورت شکل بنائی, تصویر بنائی, پھر اس کے بعد اس کو برابر کر دیا. حضرات یہ جملہ کہ میرا جسم میری مرضی شیطانی طاقتوں سے ہوتا ہوا الہاد کے ساتھ جا کے جڑا, اور الہاد سے آہستہ آہستہ نکل کے ان مسلمان ممالک میں بھی کہ جن میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو گزارا جاتا ہے, آج یہ نعرہ, یہ جملہ اور یہ کلمہ اور اس کلمے کے پیچھے اپنی زندگیوں کو ویران کرنے والے اور ویران کرنے والیاں آج ہمارے پاکستان اور اسلام ممالک کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت کے نام عطا فرمائے, اور اگر ان کے ذمہ ہدایت نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان کو بے نشان عبرت بنائے کہ جو آسمان والے رب کے دیے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو آسمان والے رب کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, جو کہتے ہیں جسم میرا ہے,
مرضی میری ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، نہ میں دین کے تابع ہوں، یہ جسم میرا ہے، میرے جسم پر نہ تو میرے باپ کا کوئی حق ہے، یہ جسم میرا ہے، نہ تو میرے اس جسم پر میرے بھائی کا کوئی حق ہے، یہ جسم میرا ہے، نہ تو میرے اس جسم پر میرے خامد کا کوئی حق ہے، یہ جسم میرا ہے، نہ تو مجھے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، یہ جسم میرا ہے، میں جب چاہوں جو چاہوں جس وقت چاہوں جس طرح کے لطف اٹھانا چاہوں میں اٹھا سکتا ہوں یا اٹھا سکتی ہوں، یہ جسم میرا ہے، میں جب چاہوں جو مرضی کر لوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، کسی کا میرے اوپر دبدبہ نہیں، کسی کا میرے اوپر حق نہیں، میں جب چاہوں خامد سے کھلا لے لوں، میں جب چاہوں میں نکاح کر لوں، میں جب چاہوں میں زنا کر لوں، میں جب چاہوں میں شراب جوے اور اس طرح کے فحاشی کے اڈوں کو اپنی زینت بنا لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرات، اللہ احکم الحاکمین اس پورے جملے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، ہر انسان اپنے جسم پر غور کر سکتا ہے۔ آسمان والے رب نے ہمیں یہ جو جوڑ جوڑ اور انگ انگ بنا کے ایک خوبصورت مجسمہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ حضرات انسان صرف اپنے وجود پر غور کر لے اور اس کے ساتھ قرآن کے وہ مقامات جو اللہ احکم الحاکمین نے میری اور آپ کی رشد و ہدایت کا سبب بنا کے بھیجے، اگر انسان ان پر غور و فکر کر لے تو انسان اس جملے سے آج ہی اپنے آپ کو آزاد کر سکتا ہے کہ میرا جسم نہیں ہے، اس میں مرضی بھی میری نہیں ہے، یہ جسم بھی اس رب کی عطا ہے، اس پر مرضی بھی اس رب کی ہی چلے گی۔ حضرات دور نہ جائیے، 30واں پارہ ہے، 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورۃ الطارق کہا جاتا ہے۔ والسماء والطارق، آسمان والا رب خود اعلان فرما رہے ہیں، والسماء والطارق، یہاں پہ آسمان والے رب نے آسمان کی قسم کیوں کھائی ہے؟ آسمان سموم سے ہے، یعنی کہ بلندی والا، رفعت والا، اوپر والا، اور یہ ایک پہچان رکھتا ہے۔ ہر انسان ایک پہچان رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک پہچان دی جائے، میری ایک پہچان ہو۔ آسمان والے رب نے اس صورت کے اندر ایک پہچان کا ذکر کیا، والسماء والطارق، آسمان کی قسم اور اس چمک دینے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اے نبی تجھے کیا پتا کہ وہ چمک دینے والی چیز کون سی ہے؟ النجم الثاقب، ایسا ستارہ، ایسی روشنی کہ جو کافروں کے گھروں کو بھی روشن کرتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بھی روشنی کرتی ہے۔ حضرات مشہور عرب لوگوں کے اندر کوئی شخصیت اگر مشہور ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں نجم کہتے ہیں یا اس کو طارق کہتے ہیں، روشنی دینے والا یا ستارے کی مانند اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرات ہر انسان پہچان رکھتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پہچان دی جائے۔ آسمان والے رب نے اس کی پہچان کس انداز میں کی؟ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، وہ آسمان والا رب ایسا ہے کہ جس نے تیری حفاظت کی۔ ان کل نفس، نہیں ہے کوئی جان کہ جو اس کی حفاظت کر سکے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان آج تو نعرے لگاتا ہے، آج تیری زبان یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کو لگام نہیں آتی، اس کو شرم نہیں آتی کہ یہ جسم میرا ہے، مرضی میری ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اے انسان ذرا اپنے تخلیق کی طرف تو دیکھ، تیری تخلیق کس طرح کی گئی؟ تیرے باپ کی پشت سے پانی نکالا، تیری ماں کی چھاتی سے پانی نکالا، ان دونوں کو آپس میں ملایا، ان دونوں کو آپس میں ملا کے تیرا ایک مجسمہ بنایا، تو اپنی طرف پیدائش کی طرف غور تو کر۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی میں پانی لکھنا۔ حضرات آسمان والے رب نے پانی سے پانی کو جوڑا، پانی کو پانی سے ملایا اور اس انسان کی ایک شکل بنا دی، ایک مجسمہ بنا دیا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، تجھے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے آسمان والے رب نے پیدا کیا۔ اور آپ کی پیدائش پہ غور کر، کس چیز پہ تو ناز کرتا ہے، کس چیز پہ تو فخر کرتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے یہ بات کہنے میں مجبور کرتی ہے کہ میرا جسم ہے،
مرضی میری ہے۔ اللہ رب الحاکمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ الدہر، اس کے 2 نام ہیں، 29ویں پارے میں جو جمعے والے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور فجر کی دوسری رکعت میں سورۃ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک ہے الدہر زمانہ اور دوسرا اس کا نام ہے انسان۔ انسان کی تمام تر پیدائش کا پورا سلسلہ، اور انسان نے اگر اللہ احکم الحاکمین کے تابع کر دیا اپنی یہ زندگی تو اس کے انعامات و اکرام، اور اگر یہ انسان اپنے رب کی مخالفت میں زندگی گزارنے والا ہوا، اس نے اپنے جسم کو اپنی مرضی سمجھا، جسم پر اپنی مرضی لاگو کی، تو اس انسانوں کے انجام بھی آسمان والے رب نے اس صورت کے اندر رکھے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو تابع کر لے، اپنے آپ کو فرما بردار کر لے، یا انسان اپنے آپ کو رب کے مخالفت میں، اپنے آپ کو رب کی مخالفت میں زندگی گزارنے پر آمادہ کر لے۔ حضرات اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا میں ہی اعلان کر دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان یاد کر اس وقت کو جب تیرا کوئی سیمپل ہی نہیں تھا، جب تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ آج تو کس بات میں فخر کر رہا ہے؟ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ اس وقت کو بھی یاد کر جب تیرا اس دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه۔ آسمان والا رب کہتے ہیں ہم نے تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا، وجعلناه سميعا بصيرا۔ حضرات آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں۔ ہم نے ایک خبر سنی ہوگی، ایک بچہ پیدا ہوا تھا، کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بچہ ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ایک نقص موجود ہے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن آنکھوں کے اوپر یہ جو پردہ ہے یہ سیدھا ہوا ہے۔ دونوں آنکھوں کے اوپر کا پردہ جو شٹر ہے، یہ پردہ سیدھا ہوا ہے، جلد کے ساتھ جلد چپکی ہوئی ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ آسمان والا رب یہ قرآن کی آیتوں میں میرے اور آپ کے لیے وضاحتیں رکھ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے اسباق رکھ رہا ہے، میرے اور آپ کے لیے نصیحتیں رکھ رہا ہے۔ حضرات وہ بچہ پیدا ہوا جس کی جلد آنکھوں کی آپس میں ملی ہوئی ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے بڑا پیسہ مانگا، لیکن کریں گے کیا؟ ہم اس جلد کو کٹ لگا کے اس کی آنکھوں کو کھول دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے جو معذرت کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اگلا پروسیجر ہم نہیں کر سکتے۔ وہ پروسیجر کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو پردہ ہے، پردے کے ساتھ آسمان والے رب نے اس آنکھ کی بناوٹ کی خوبصورتی کو مزید مزین کرنے کے لیے یہ جو بالوں کی ایک شیپ بنائی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ حضرات اللہ کا الحاکمین کیا کہتے ہیں؟ فجعلناه سمیعا بصیرا، کہ جب تیرا کوئی وجود نہیں تھا، ہم نے تجھے ایک نطفے کی شکل میں وجود میں لانے کی کوشش کی، اس کے بعد تیرا مجسمہ بنا دیا گیا، تیری ایک شکل بنا دی گئی، تیری ایک صورت اور سیمپل بنا دیا گیا۔ اس کے بعد تو دنیا میں آیا، ہم نے تجھے صرف آنکھیں عطا نہیں کی، ہم نے تجھے آنکھوں کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی قوت بھی عطا کی، ہم نے صرف تجھے کان عطا نہیں کیے، ہم نے تجھے کانوں کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت بھی عطا کی۔ فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے سننے والا بھی بنا کے بھیجا، ہم نے تجھے دیکھنے والا بھی بنا کے بھیجا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اب یہ تیرے اختیار میں ہے، اب یہ راستہ ہم نے تجھے دکھا دیا ہے۔ 2 راستے دکھائے ہیں، ایک شکر والا راستہ ہے، ایک کفر والا راستہ ہے، ایک فرما برداری والا راستہ ہے، ایک نافرمانی والا راستہ ہے، ایک اطاعت والا راستہ ہے، ایک مخالفت والا راستہ ہے، ایک جنت میں جانے والا راستہ ہے، کامیاب لوگوں کا راستہ ہے، کامران اور فلاح اور نجات پانے والے لوگوں کا راستہ ہے، اور ایک ناکام اور نامراد اور جہنمی لوگوں کا راستہ ہے۔ اب یہ تیرے اوپر ہے کہ تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا حاکمین ہم سب کو ہدایت، تابعداری اور فرما برداری والے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، اللہ احکم الحاکمین نے یہ جو لوگ آج اللہ احکم الحاکمین نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا، یہ جو لوگ آج اس دنیا میں اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، ان کا پہلا مقصد پتہ ہی کیا ہوتا ہے؟
کہ ہم دین سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ کیونکہ جب بندے نے پڑھ لیا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب اس نے اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کر لیا، دل نے اس کی گواہی دے دی، دماغ نے اس کو تسلیم کر لیا، زبان نے اس کا اقرار کر لیا، اب یہ بندہ آزاد نہیں ہے. لیکن آج کے صرف نام نہاد کے مسلمان کہ جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، زبان پر نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی، مقصد ان کا سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین کے تابع نہیں کر سکتے، ہم دین سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. حضرات ایک وقت وہ بھی تھا، مدینے کی کالی رات تھی، جب آسمان والے رب نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے اس مقام کو اتارا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ آسمان والا رب ہمارے لیے کوئی ایسا حکم صادر فرما دے کہ ہماری خواتین پردہ کر کے نکلے، نقاب کر کے نکلے، اپنے جسموں کو لپیٹ کر نکلے، تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ کافرہ عورت نہیں ہے، مسلمان کی باحیا باکردار اور باعزت عورت ہے. دنیا میں مشورہ ہو رہا ہے، آسمان والے رب نے قرآن بنا کے اتار دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اپنی مومنہ عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھیں، اپنے اوپر اوڑھنیاں اوڑھ کے رکھیں. حضرات رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم صحابیات کو سنا دیا، مسلمانوں کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمان بچیاں جب بھی گھر سے نکلیں گی، مسلمان عورتیں جب بھی گھروں سے نکلیں گی، وہ اپنے جسموں کو لپیٹ کر نکلیں گی، پردہ کرتے ہوئے نکلیں گی. حضرات وہ رات کی تاریکی اور مدینے کے گھروں کا اس وقت کا عالم کیا تھا؟ لوگوں کے گھروں کے اندر دیے چل رہے ہیں، لالٹینیں چل رہی ہیں، دیے جلا کے لوگوں نے صبح کا انتظار بھی نہیں کیا. آج تو کیا نا نوات کی بڑی مارکیٹ کپڑے والی آدم مارکیٹ ہے، جی آدم مارکیٹ ہے، ہمارے ذہن میں ہو گیا وہاں پہ طرح طرح کی ورائٹیاں آئیں گی، اس طرح کا کپڑا آئے گا، کاٹن کا آئے گا، لٹھے کا آئے گا، واشنگ ویئر کا آئے گا. حضرات اس وقت مدینے میں بھی یہ ساری چیزیں موجود تھیں. یمن سے قافلے آتے تھے، وہاں پہ لکھا بھی پہنچتا تھا، کاٹن بھی پہنچتی تھی، سوتی کپڑے بھی پہنچتے تھے، سب کچھ وہاں پہ پہنچتا تھا. حضرات جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی عورتیں پردہ کریں گی اور مسلمانوں کی عورتوں نے پھر وفا کر کے دکھائی، اتباع ہو تو اس طرح کی، فرما برداری ہو تو اس طرح کی، محبت رسول ہو تو اس طرح کی، اطاعت رسول اور اطاعت الہی ہو تو اس طرح کی. مسلمانوں کی عورتوں نے راتوں کو اپنے گھروں میں آگ جلائی، دیے جلائے اور اپنے گھروں سے جتنے بھی کپڑے ملے ان کو کاٹ چھانٹ کے انہوں نے صبح تک اپنے جسموں پر اوڑھنے کے لیے پردے کا اہتمام کر لیا. صبح یمن سے آنے والے کافروں کا انتظار بھی نہیں کیا. حضرات یہ ہے اتباع، یہ ہے فرما برداری. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ دو راستے تمہیں دیے گئے ہیں، اب ان دو راستوں میں سے جس کو تم چاہتے ہو اپنا لو. حضرات آج یہ شرٹیں پہن کے اپنے جسم پر تنگ لباس پہن کے اپنے جسم کی نمائش کروا کے اپنے ہاتھوں میں بینر پکڑ کے میرا جسم میری مرضی، میں جب چاہوں جو چاہوں جس وقت چاہوں جتنا چاہوں کرنے پر قدرت رکھتا ہوں یا کرنے پر قدرت رکھتی ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی مجھے ٹوک نہیں سکتا. حضرات ایک وقت وہ بھی تھا، آج یہ بھی ہوتے ہیں جو دین کے نام پہ، جو اسلام کے نام پہ ایک دبا ہے، جو اسلام کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے آئی. حضرات ایک عورت وہ بھی تھی، آخرکار وہ بھی ایک عورت تھی. آج بھی عورتیں ہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. سارے آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کے گھروں کا ماحول دینی ماحول بن جائے. حضرات یہ ہماری رعایت ہی ہے، یہ ہمارا شفقت والا پیار ہی ہے. جہاں پہ شفقت کرنے کا حکم ہے شریعت نے بتا دیا، جہاں پہ سختی کرنے کا حکم ہے شریعت نے وہ بھی بتا دیا.
شریعت نے سختی کہاں پہ کرنی ہے وہ بھی بتا دیا، نرمی کہاں پہ کرنی ہے وہ بھی بتا دیا۔ آج ہمارے لہجوں میں نرمی اتنی آ گئی کہ ہماری بیویاں، ہماری بچیاں، ہماری گھروں کی عزتیں یہ الفاظ اپنی زبان پر کہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی کہ میرا جسم ہے میری مرضی۔ حضرات ایک عورت وہ بھی تھی جس کا نام ام فروا ہے، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جس کا نام ام فروا ہے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ام فروا میرے اور آپ کے پیروں پر شجرا میں محمد رسول اللہ سب پیار سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور مرگی کے دورے کی 100 قسمیں ہیں، کسی کو پانی دے کے، کسی کو دھوپ دے کے، کسی کو سایہ دے کے، کسی کو درخت دے کے، کسی کو چھاؤں دے کے، 100 طرح کی اس کی قسمیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اے اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ام فروا یہ ایک حبشن عورت ہے، حبشن عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک بیماری کا عذر لے کے آئی، دعا کروانے کے لیے آئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ام فروا اگر اس بیماری پر صبر کرو گی میں گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ سے کل کو تجھے جنت لے کے دوں گا۔ اگر اس بیماری پر صبر کر دیتی ہو میں گارنٹی دیتا ہوں میں اللہ سے تجھے جنت لے کے دوں گا، لیکن اگر کہتی ہو تو دعا کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے اللہ تیری بیماری کو دور کر دے، لیکن جنت کی ضمانت میں نہیں دیتا۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آخرت کو ترجیح دی، اپنی آخرت کو عزت دی، اپنی آخرت کی تیاریوں میں تکلیفوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو قبول کر لیا۔ ام فروا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میں اپنی اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، میں رب سے جنت کی طالب ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے یہ کہہ دیا میں نے مان لیا، میں اس بیماری پر صبر کر لیتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اور چھوٹی سی گزارش سن لیں، اپیل سن لیں، درخواست سن لیں۔ وہ کیا ہے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، بازار ہے، گلی ہے، گھر ہے، باہر ہے، کہیں بھی گر جاتی ہوں، میرا صدر کھل جاتا ہے، میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے، میں بے پرد ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے صرف اتنی دعا کر دیں کہ بے شک مجھے مرگی کے دورے پڑتے رہیں، جب میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں میرا پردہ ضائع نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروا کے حق میں دعا کی۔ صحابہ اکرام خود بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اس عورت کو غشی کے دورے تو پڑتے رہے، لیکن جب یہ بے ہوش ہو کے گرتی تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا کہ تمہارا اس کا پردہ زائل نہیں ہوا۔ حضرات ایک یہ عورت ہے کہ جو بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے جسم پر کسی دوسرے غیر محرم کی نظر کو ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آج کی نام نہاد مسلمان عورتیں جو تنگ کپڑے پہن کے اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے گلیوں میں، بازاروں میں اور روڈوں کے اوپر نکل کے ہاتھ میں بیٹر پکڑ کے میرا جسم میری مرضی، اسی حالت میں مر گئی تو جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دی جاؤ۔ جسم کے ایک حصے پر ام فروا نے کسی غیر محرم کی نظر پڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کر دی، تمہارے پاس رب کے سامنے کون سا عذر ہوگا؟ یہ جسم اس رب نے دیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے اس جسم کو اس رب کے تابع کرنا ہے، اس رب کی مرضی کے مطابق گزارنا ہے، اس رب کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا انسان اس خالق حقیقی کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ تجھے پیدا کرنے والی ذات وہ ہے، تجھے عطا کرنے والی ذات وہ ہے، تیری خوبصورت شکل بنانے والی ذات وہ ہے، تجھے دینے والی ذات وہ ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب تم مر کے قبر کی مٹی میں جائے گا، اس موقع پر، اس مرحلے پر پہنچانے والی ذات بھی آسمان والے رب کی ذات ہے، اور اس کے بعد اسے سوال جواب کرنے والی ذات بھی وہی رب کی ذات ہے۔ اس چیز پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مخالفت اور نافرمانی والی زندگیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔